السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی تعریف۔ زکوٰۃ کے معنی لغت میں پاک ہونے اور برکت اور بڑھنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اپنے مال کے ایک جس کا شریعت نے مقرر کر دیا ہے خالصاً اللہ کسی مسلمان فقیر کو جو سید یا سید کا شرع غلام نہ ہو پوری طرح مالک کر دینا، چونکہ اس فعل سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں حق تعالی کی طرف سے برکت عنایت ہوتی ہے اور اس مال کی دنیا میں ترقی ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ پاک اس کا 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کا نام زکوٰۃ رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم۔ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ پر خواہ مرد ہو یا عورت فرض عین ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا فاسق اور ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار اور ادا سے روکنے والا مستحق قتل ہے۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں: مسلمان ہونا، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں، آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں، بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں، عاقل ہونا، مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں بشرطے کہ جنون سال بھر رہے اور اگر چند روز بھی افاقہ رہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ نصاب کا ہونا۔ اگر نصاب میں ذرا برابر بھی کمی ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ مال کی مقررہ مقدار جس میں زکوٰۃ لازم آتی ہے نصاب کہلاتی ہے۔ ملک تام ہونا، یعنی پوری ملک جس میں ملک اور قصبہ دونوں جمع ہو۔ اگر ملک بلا قبضہ یا قبضہ بلا ملک ہو تو اس صورت میں چونکہ ملک تام نہیں، زکوٰۃ واجب نہیں۔ مال کا حاجت اصلی سے زائد ہونا، پس رہنے کے گھروں پر، پہننے کے کپڑوں پر، خانہ داری کے سامان پر، سواری کے جانوروں پر، خدمتی غلاموں پر، استعمال کے ہتھیاروں پر، اہل و عیال کے غلے اور کھانے پینے کی چیزوں پر، سونے چاندی کے سوا دوسرے تمام آرائشی برتنوں پر، چونکہ اس سے حاجت اصلی متعلق ہے، زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح ان کتابوں پر جو تجارت کے لیے نہ ہوں، خواہ اہل علم کے پاس ہوں یا غیر اہل کے پاس، زکوٰۃ نہیں۔ نیز پیشہ وروں کے آلات و اوزار پر جو خاص ان کے پیشہ سے متعلق ہوں، زکوٰۃ نہیں، البتہ اگر یہ آلات ایسے ہوں کہ ان کا اثر باقی رہتا ہو، مثلا رنگریز، اجرت پر کپڑے رنگنے کی غرض سے رنگ یا کسم یا زعفران بقدر نصاب خریدے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح وہ روپیہ جو اصلی حاجتوں کے لیے رکھا ہوا ہو لیکن وہ حاجتیں اس سال پیش نہ ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر اسی سال درپیش ہوں تو واجب نہ ہوگی۔ قرضے دار نہ ہونا۔ اگر نصاب کا مالک ہو لیکن اس پر قرضہ ہو کہ جس کے ادا کرنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو زکوٰۃ واجب نہیں، بشرطے کہ قرض ایسا ہو جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہو، خواہ وہ قرض بندوں کا ہو جیسے مبادلہ زر ثمن کسی چیز کا تاوان وغیرہ، یا اللہ تعالیٰ کا قرض ہو جیسے زکوٰۃ، البتہ جس قرض کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہ ہو اس کا یہاں اعتبار نہیں، یعنی وہ مانع زکوٰۃ نہیں۔ جس نظر کفارہ صدقہ، جیسے نظر کفارہ صدقہ فطر قربانی حج وغیرہ۔ زوجہ کا مہر بھی قرض میں داخل ہے، یعنی مہر معجل ہو تو تا ادائی زوج پر زکوٰۃ واجب نہیں۔
اور اگر مہر معجل قابل مطالبہ ہو تو اس صورت میں بھی تادائی شوہر پر زکوٰۃ نہیں۔ البتہ جو مہر معجل قابل مطالبہ نہیں، جیسے موجودہ زمانے کا مہر معجل کے جس کا مطالبہ موت یا طلاق سے پہلے نہیں ہوتا، تو ایسے مہر کے ہوتے ہوئے شوہر سے زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی بلکہ ادائی واجب ہوگی۔ تنبیہ: قرض اس معنی زکوٰۃ ہے جبکہ وہ زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے کا ہو، اور اگر نصاب پر سال گزرنے کے بعد ہوا ہو تو اس قرض کا کوئی اثر نہ ہوگا، یعنی زکوٰۃ برابر واجب رہے گی۔ نصاب کا نامی ہونا یعنی بڑھنے والا ہونا، خواہ حقیقتاً یا سردست توالد و تناسل یا تجارت کے ذریعہ بڑھے یا تقدیراً، یعنی نصاب پر قبضہ و قدرت حاصل ہونے کی حیثیت سے۔ پھر ایک کی دو قسمیں ہیں: خلقی، وہ جو اصل پیدائش سے قابل نمو ہو جیسے سونا چاندی۔ فعلی، یعنی وہ جس کا نمو فعل انسانی مثل تجارت و چروائی کے ذریعے ہو۔ چاندی سونے کے سوا باقی تمام چیزیں فعلی ہیں چاندی سونے میں، جبکہ وہ بقدر نصاب ہوں مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے، خواہ تجارت کی نیت ہو یا نہ ہو، خواہ مسلوک ہو یا غیر مسلوک، اور خواہ اس کے زیور یا برتن بنائے گئے ہوں یا یوں ہی رکھے ہوئے ہوں۔ سونے چاندی کے سوا باقی تمام چیزوں میں خواہ کتنی ہی قیمتی اور از قسم مروارید و جواہر جیسے کیوں نہ ہو، زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جبکہ تجارت اور چروائی کی نیت اور نیت کے ساتھ فعل تجارت و چروائی بھی ہو۔ تجارت کی نیت مال کی خریداری کے وقت ہونا شرط ہے۔ اگر مال خرید لینے کے بعد نیت کی جائے تو وہ قابل اعتبار نہیں تاوقت اس کی تجارت شروع نہ کر دی جائے۔ اگر کوئی مال تجارت کے لیے خرید لیا گیا ہو اور خرید لینے کے بعد یہ نیت نہ رہے تو وہ مال تجارتی نہ رہے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض نہ رہے گی۔ خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ تین قسم کے مال پر ہے۔ نقدی، یعنی سونا چاندی پر، مال تجارت پر، سائمہ یعنی چروائی پر، چھوڑے ہوئے جانوروں پر، مال پر کامل ایک سال گزر جانا۔ اگر سال کے شروع و آخر میں نصاب پورا رہے اور درمیان میں کم ہو جائے تو اس کی کمی کا اعتبار نہیں، یعنی زکوٰۃ برابر واجب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس مال بقدر نصاب ہو اور اثناء سال اسی جنس کا مال اور حاصل ہو تو اس مال کو اپنے موجودہ مال کے ساتھ ملا کر اس کی بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، یعنی اس نئے مال کے لیے جدید سال کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر یہ حاصل شدہ مال موجودہ مال کی جنس سے نہ ہو، مثلا پہلے سے اونٹ تھے اور اب بکریاں حاصل ہوئیں، تو اس کو موجودہ مال کے ساتھ نہ ملائیں بلکہ اس کے لیے جدید سال قابل شمار ہوگا۔ فائدہ: نصاب زکوٰۃ کے مالک ہونے کے بعد سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دینا جائز ہے، بشرطے کہ سال بھر پورا نصاب قائم رہے، لیکن نصاب کے مالک ہونے سے قبل زکوٰۃ کی ادائیگی قابل اعتبار نہیں، یعنی اس کا شمار زکوٰۃ میں نہ ہوگا۔ انشاءاللہ جاری ہے، آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔